بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیو ابکری وظائف کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ناظرین کے لیے انتہائی مجرب اور ایک پاورفل وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو کہ ذی الحج کے 3 دن کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ وظیفہ 8، 9 اور 10 ذی الحج کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام مالی مشکلات دور کر دیں گے۔ آج کا وظیفہ انتہائی آسان اور پاورفل وظیفہ ہے، جو کہ سورہ کوثر کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی آسان نام جس کا میں آج آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، ایک طاقتور نام جو کہ کرنے سے اللہ پاک آپ پر رزق کی بارش کر دیں گے، آپ کی تمام مالی مشکلات دور کر دیں گے، آپ کی تمام آپ کی جو بندشیں ہیں، رزق کی بندشیں ہیں، اللہ پاک اس بابرکت مہینے کی فضیلت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دیں گے اور غیب سے آپ کی مالی مدد کریں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری اپنے معزز ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سے 4 نام لازمی کمنٹ کریں۔ تو جی ناظرین، آج کا وظیفہ جو ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک نام ہے یا رازق، اس کا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے اس کے لیے کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں ہے، یہ دن میں کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ یہ وظیفہ جو ہے نماز عشاء کے بعد کریں۔ نماز عشاء آپ ادا کر لیں، 5 وقت کی نماز لازمی ادا کریں، اور ہو سکے تو تہجد بھی ادا کریں، کیونکہ اللہ پاک جو بندہ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو تہجد ادا کریں، فجر کی نماز ادا کریں، 5 وقت کی نماز کے بعد آپ جب عشاء کی یعنی کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، مرد حضرات جو ہے نماز باجماعت ادا کریں، بہنیں جو ہے گھر میں نماز ادا کر لیں۔ جب وہ نماز عشاء پڑھ لیں، اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں، تو مصلی پہ بیٹھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ جو وظیفہ ہے 8، 9، 10 ذی الحج کا، یہ 3 دن آپ نے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کی جو بھی مالی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے، تو اللہ پاک اس بابرکت مہینے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مالی مشکلات دور کر دیں گے۔ یہ جو وظیفہ ہے آپ نے جو کرنا ہے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نماز عشاء ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی اول پڑھنا ہے۔ جب 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، جیسا کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور قرآن پاک کے 30ویں پارہ میں یہ سورہ ہے، جو کہ انتہائی آسان، اور میرے تمام بہن بھائی اس کو آسانی سے زبانی یاد ہے جن کو، وہ یہ آپ نے ایک تسبیح یعنی 101 دفعہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا رازق، اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ رازق کا مطلب ہے رزق دینے والا، یعنی اللہ پاک رزق دینے والا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں، یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 3 دن کرنا ہے، 8، 9 اور 10 ذی الحج کو کرنا ہے، تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی مالی مشکلات ہیں، میری وہ بہنیں جن کو روزی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، میرے وہ بھائی جو تعلیم مکمل کر چکے ہیں، اچھی جگہ پہ جاب نہیں ہو رہی، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، میری وہ بہنیں جن کی اپنے ہسبینڈ وائف کے ساتھ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، پیار محبت نہیں ہے، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی ببرکت سے اللہ پاک آپ کے تمام مالی مشکلات جو ہیں دور کر سکتے ہیں، آپ کی تمام جائز حاجات اللہ پاک پوری کر دیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ خود بھی کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کے جتنے بھی ضرورت مند بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس بابرکت مہینے کی فضیلت سے آپ کی جتنی بھی مالی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں،
وہ اللہ پاک دور کر دیں گے اور آپ کو غیب سے رزق عطا کریں گے۔ اور یہ وظیفہ آپ نے خلوص نیت سے کرنا ہے، جتنی آپ کی نیت خاص ہوگی اتنا ہی جلدی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔